بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سورج پوری طریقے سے ڈوبا بھی نہیں تھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندا میدان جنگ میں نکل آئی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ڈھونڈنے لگی۔ جنازہ ڈھونڈ نکالنے کے بعد اس نے ایک تیز دھار چاقو کی مدد سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ اور سینہ چاک کیا اور ان کا جگر نکال کر چبانا شروع کر دیا۔ اس بنا پر وہ درندہ صفت عورت اسلامی تاریخ میں ہندا جگر خور کے نام سے مشہور ہے۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ صرف چبایا ہی نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ نگل بھی گئی۔ پھر اس نے ان کی ناک اور کان کاٹے۔ ہندا جگر خور نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آس پاس پڑے مسلمانوں کے جنازوں پر بھی ٹوٹ پڑی اور ان کے ناک اور کان دھاگے میں پرو کر ہار بنایا اور اس ہار کو گلے میں ڈال کر وحشیانہ انداز میں ناچنے لگی۔ ہندا کے علاوہ قریش کی ایک اور عورت سلافہ بنت سعد بھی میدان جنگ میں داخل ہوئی اور مسلمانوں کے جنازوں میں کسی خاص جنازے کی تلاش کرنے لگی۔ اسے اس مسلمان سپاہی کے جنازے کی تلاش تھی جس نے جنگ بدر میں اس کے لڑکے کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس شفاق عورت نے بھی اپنا مطلوبہ جنازہ ڈھونڈ نکالا تو اس کا سر کاٹ کر لے گئی اور چنگھاڑتے ہوئے بولی، میں اس سر کا گوشت اور پوشت جدا کر کے جمجمے یعنی کھوپڑی کی ہڈی خشک کروں گی اور جب تک زندہ ہوں اسی میں پانی پیا کروں گا۔ آج کے بعد یہی سر میرے لیے پانی کا کٹورا ہوگا۔ لشکر مکہ کے چلے جانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے چچا کے جنازے پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا پیٹ اور سینہ چاک ہے، کلیجہ چبا کر پھینک دیا گیا ہے، کان اور ناک بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا متاثر اور خشمگی یعنی غصے ہوئے اور بولے، آئندہ لڑائی میں جب ہمارے اور مشرکین کے مقابلہ ہوگا تو میں حمزہ کے مسلح یعنی ناک کان کاٹنے کیے جانے کے جواب میں قریش کے 30 افراد کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔ لیکن اسی لمحے قرآن شریف کی آیت لے کر کے اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے، یعنی وحی نازل ہوئی، اور وہ آیت جو آج قرآن شریف کی سورہ نحل کی 126ویں آیت کے طور پر قرآن شریف میں موجود ہے، اس کو پڑھا اور اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور اگر بدلہ لو تو تم پس بدلہ دو برابر اس چیز کے کہ جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو، ایذا دیے گئے ہو، اور البتہ اگر صبر کرو تو یہی بہتر ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا۔ آگے آیت میں یہ بھی آیا ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، میں بدلہ لینے سے صرف نظر کرتا ہوں، نظر پھیر لیتا ہوں، میں بدلہ نہیں لوں گا اور صبر اختیار کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنے خون کے پیاسے لوگوں کو، جنہوں نے آپ کو بے انتہا تکلیفیں عطا فرمائیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔